اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید کے بارے میں بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرح بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان، میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، ہائے میری جان، میری جان۔ آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ترجمہ: ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ اور مزید ارشاد ہے، اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور مزید فرمایا، ترجمہ: اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ مزید فرمایا، ترجمہ: کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورۃ ہود۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو یہ ہر طرف تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی،
لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیر خواہی اور قوم کا عناد، نبی کی خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا، ترجمہ: ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ترجمہ: اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں، جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیر خواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، ترجمہ: اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تفکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سورۃ ہود۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسے کہ ہرقل نے کہا تھا، کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بادیہ الرأی کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے، وہی ان حضرات کا قابل تعریف واصف ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، کیوں نہ کہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تامل و تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جائے اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں نے جیسے بھی اسلام کی دعوت دی، وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیوں نہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بالکل ظاہر
اور واضح تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، ترجمہ، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورۃ ہود۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشفقانہ خطاب۔ آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ سورۃ ہود۔ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرعون کی بابت فرمایا تھا، ترجمہ، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ سورۃ طٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آخری الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ بالا خطاب بھی اسی قابل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ خیر صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ سورۃ ہود۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، ترجمہ، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ترجمہ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورۃ ہود۔ کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورۃ کاف اور سورۃ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، ترجمہ، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کے جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے، اس
اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ سورۃ ہود۔ یعنی میں تو رسول، عبد، پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، ترجمہ: کیا ہم تم کو مان لیں، حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ سورۃ الشعراء۔